خواب تو اسے کافی عجیب لگا تھا، نہ ہی اسے اس کی تعبیر سمجھ میں آئی تھی، مگر پھر بھی اسے ایک الگ سا سکون محسوس ہوا تھا۔ شام کو وہ مدرسے سے اکیلی آئی تھی۔ لولو کی کل سعودیہ کی فلائٹ تھی۔ وہ بانو کے ساتھ کسی سے ملنے گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے سر جھٹک کر دفتر پر قلم گول گول گھما رہی تھی۔ معلمہ وائٹ بورڈ پر لکھتے لیکچر دے رہی تھی۔ تو لڑکیوں، حدیث میں آتا ہے برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خواب اللہ کی۔ اس نے فوراً سے انہیں دیکھا۔ تو کیا وہ میرا ہے؟ آج اس کی روح کو ایک عجیب ہی طمانینت حاصل ہوئی تھی، کیونکہ اس نے خواب میں اس کو اپنے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے گھر آ کر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے قرآن کھولا اور پڑھنے لگی، اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جانا پڑے کسی اور قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو کے پچھتانے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ شاید یہ اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے کوئی میسج تھا۔ عائشہ اسٹیئرنگ سیٹ پر ہاتھ رکھے کسی گہری سوچ میں تھی۔ مزمل کو تو حرین سے الگ کر دیا، اب حرین کا کیا کروں؟ وہ کچھ دیر یوں ہی سوچتی رہی اور آخر تمسخر سے مسکرائی۔ اس نے پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ سوری حرین ڈارلنگ، مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی، میں تم سے تمہاری محبت چھین لوں گی۔ وہ میرا نہیں ہوا تو کیا ہوا، وہ تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی، مگر تم نے میرے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ کہتے اسے کال ملائی۔ ادھر وہ قرآن پکڑے بیٹھی تھی، پاس میں پڑا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے قرآن بند کیا اور جھٹ سے موبائل پکڑ کر اسکرین پر دیکھا۔ کشمش، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس واقعے کے بعد بنا معافی تلافی کے وہ نارمل ہو گئی تھی، اور پھر ان کے درمیان مزمل کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہیلو حرین، تم کدھر ہو یار؟ وہ اداکاری کرتے فکر سے کہہ رہی تھی۔ میں گھر ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کی آواز میں چھپی پریشانی کو فوراً سے بھانپ گئی تھی۔ اور دیکھو، میں جو تمہیں بتانے لگی ہوں وہ تمہیں بہت برا لگے گا، لیکن مجھے بتانا پڑے گا یار۔ کیا کیا بتانا ہے؟ وہ گھبرائی۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر الماری کے پٹ کھولے اور اوپر والے خانے میں قرآن رکھا۔ مزمل کی منگنی ہو گئی ہے اور 2 ہفتے بعد اس کا نکاح ہے۔ وہ الماری کے پٹ بند کرتی رکی، اس کے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ ہاتھ میں موبائل پھسلا اور زمین پر گرا۔ ہیلو ہیلو حور، ہیلو۔ او خدا، وہ اپنے اللہ کا میسج نہیں سمجھی تھی، وہ نہیں سمجھی تھی۔ وہ الماری سے ٹیک لگاتے مکان کے انداز میں زمین پر بیٹھنے لگی۔ تو میرا خواب جھوٹا تھا، تو وہ میرا نہیں ہے۔ ادھر اس نے تمسخرانہ مسکراہٹ سے کال کاٹی۔ ہاں، وہ تمہارا نہیں ہے۔ اب چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح اپنے والدین کی پسند کے لڑکے سے شادی کرو۔ بھائی، تم اور مزمل خوش ہو یا نہ ہو، میں تو ہوں بہت خوش۔ سیاہ نیلی رات سرد ہوا سے بھری تھی۔ مزمل حاشر کے ساتھ این جی او کے کسی کام سے کسی کویتی دعوت پر آیا تھا۔ حاشر 2 روز قبل ہی پاکستان سے آیا تھا۔ حاشر کویت آتے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے این جی او آیا تھا۔ وہ چلتے چلتے کسی بڑے سے قصر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھائی، حاشر، اس نے شرما کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، وہ رکا۔ حاشر بچے، تم کل سے ایسے ہی کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ ساتھ اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ بھائی وہ ذرا مسکرایا اور جھٹ سے بولا، بھائی وہ مجھے کوئی پسند ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تم نہ حاشر، پسند ہے تو اسے کہہ دو، اور سنو، دیر مت کرنا۔ آخری فقرے پر وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ بھائی ویسے آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ حاشر محظوظ ہوا۔ تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، ہے کون وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ وہ چمبے سے ابروج گاتے بولا۔ اچھا، کون؟ پہلے اس سے پوچھ لوں پھر بتاؤں گا۔ جواب میں اس نے اس کی پیٹھ تھم کی۔ ہاں، my brother is a true gentleman۔ ہاں، چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ اندر آتے وہ اسے لوگوں سے ملوانے لگا۔ 1 منٹ حاشر، میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ذرا آگے بڑھا۔ کسی کو ڈھونڈتے یہاں وہاں دیکھتے وہ رکا۔ اس کے قریب سے ایک بوڑھی سن رسیدہ عورت گزر رہی تھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ بانو فاطمہ؟ وہ شاکڈ تھا، ایک دم شاکڈ۔ آواز پر وہ پلٹی۔ انہوں نے چشمہ اوپر کیا اور پتلیاں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ حاشر تو نہیں۔ وہ فوراً سے ان کے قریب آیا۔ بانو فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ اتنے سال کدھر تھیں؟ تم کون ہو بیٹا؟ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بانو، میں مزمل، مدیحہ فرقان کا بیٹا، برہان کا بھتیجا۔ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم مزمل ہو؟ تم کویت میں تھے بیٹا؟ جی۔ اللہ، تم تو پہچان میں ہی نہیں آ رہے۔ حاشر بہت ملتا ہے تم سے۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ حاشر جانتا ہے آپ کو؟ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ہاں جانتا ہے۔ اچھا، برہان کی بیٹی سے نہیں ملو گے؟ مجھ سے بھی لمبی ہو گئی ہے، رکو 1 منٹ، بلاتی ہوں اسے۔ لولو نام ہے نا؟
ہاں برہان نے رکھا ہے، لاتی ہوں، جانا نہیں، وہ اداسی سے مسکرایا۔ جی بس آتی ہوں۔ مزمل بھائی کدھر تھے آپ؟ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب چلا آیا۔ وہ میں ایکسکیوز می مزمل فرقان، اسے عقب سے کسی نے پکارا۔ وہ پلٹے۔ آپ ہی ہیں نا رحمان کیئرز چیریٹی والے؟ جی۔ ادھر ہی بانو اسے تلاش کر رہی تھیں۔ وہ ایک کونے میں ہلکی جلیبی رنگ کی میکسی میں ملبوس، ساتھ ہم رنگ اسکارف لیے کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ لولو، وہ تیزی سے چلی آئیں، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ نانو، وہ انہیں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مدیہ کا بیٹا کویت میں ہے، چلو آؤ۔ وہ چونکی۔ ہاں کیا واقعی نانو؟ لیکن ہاشم نے تو چلو تو انہوں نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ نانو آرام سے چلیں۔ وہ دراز قد نوجوان کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ انہیں دور سے دیکھتے ان کی طرف چلی آ رہی تھیں۔ وہ ان کے قریب آئیں۔ بیٹا، اور وہ دونوں پلٹے۔ لولو سانس نہیں لے سکی تھی۔ مزمل نے بانو کو دیکھا اور تبھی اس کی نظر ساتھ کھڑی لولو پر پڑی۔ وہ برف بننے لگے تھے، ایک دم برف۔ یہ ہے لولو، برہان کی بیٹی، اور لولو یہ فرقان تایا کا بیٹا ہے مزمل۔ میں نے بتایا تھا نا۔ حاشر بھی اب اسے بتائے بنا رہ نہیں سکا اور دھیرے سے اس کے کان میں بڑبڑایا، بھائی یہی ہے وہ۔ اور یہ لگا تھا مزمل فرقان کو دوسرا جھٹکا۔ ان نیلی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ مزمل فرقان؟ لولو برہان؟ وہ سرمئی آنکھوں سے مسکرایا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جس بچی کے متعلق سوچتا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی تو تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا وہ ماں باپ کی محبت سے محروم کیسے ہوگی۔ وہ گزشتہ دنوں سے یہی سوچتی رہی تھی کہ اس چھوٹے سے بچے نے اپنے ماں باپ کے بنا کیسے اپنا بچپن گزارا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیسا تھا وہ؟ کس کا اتنا بڑا دل تھا جس نے اتنے سب کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا؟ کس نے سوچا تھا طاہر فرقان کا بیٹا مزمل فرقان ہو سکتا ہے، اور لولو برہان کی بیٹی لولو برہان ہو سکتی ہے؟ اتنے سالوں میں آج پہلی مرتبہ اسے وہ برہان جیسی لگی تھی، وہ جو سب کو لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اسے تو اس کی قسمت نے ہی لاجواب کر دیا تھا۔ جس لڑکی کو وہ ایک سال سے ڈھونڈتا رہا تھا، اس سے جڑی ایک ایک چیز اس سے 2 دنوں میں ملنے لگی تھی، مگر وہ بھی کب، جب وہ اس کی تھی ہی نہیں۔ کیا کسی کی قسمت اتنا بڑا مذاق بھی کسی سے کرتی ہے؟ کیا واقعی وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھے؟ ماں باپ کی محبت و شفقت سے محروم، اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے، آج وہ ایک ہی شجر کے تینوں شاخیں ایک ساتھ تھیں۔ وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اچھا لگا آپ سے مل کر لولو، مجھے دیر ہو رہی ہے، خداحافظ، اور ادھر سے چل پڑا۔ لولو نے اسے جاتا دیکھا۔ بیٹا آنا نا ہمارے گھر، حاشر کو پتہ ہے گھر کا؟ ضرور، وہ بنا پلٹے یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہم آپ کو کیا سمجھتے تھے اور آپ؟ وہ نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں آتا ہوں، وہ بھی یہ کہہ کر آگے بڑھا اور یکدم پلٹا۔ ویسے کل آپ کی فلائٹ ہے نا بانو؟ ہاں کل ہی ہے بیٹا۔ وہ جس روز پاکستان سے آیا تھا بانو فاطمہ نے اسے گھر بلایا تھا، مگر تب لولو گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے پاکستان سے آنے کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر کل آؤں گا ایئرپورٹ۔ وہ باہر نکل چکا تھا۔ حاشر بھی اس کے پیچھے آیا۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ رکا اور زخمی سا مسکرایا۔ تم نے قسمت کا تھپڑ کھایا ہے؟ نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ اور کس نے کھا لیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھایا ہے، اور وہ چل دیا۔ لولو بانو کو گھر چھوڑ کر سال میں آ رہی تھی۔ وہ بار بار آنسو صاف کرتی اور ہر بار خود سے وعدہ کرتی تھی، بس لولو اب نہیں رونا، مگر وعدہ بے سود جاتا۔ ساتھ ساتھ وہ اسے کال ملاتی تھی، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی، میں حرین سے پہلے بات کروں گی اور پھر مزمل سے، وہ میری کزن ہے، وہ میری سنیں گے۔ لفٹ سے نکلتے اس نے باہر کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلا تو سامنے انمتا تھی۔ وہ ذرا مسکرائی۔ لولو آؤ نا، حرین کدھر ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ سے کہتے اندر آئی۔ فرحانہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ پھر جا رہی ہو کل لولو؟ جی آنٹی۔ وہ فوراً پریسان میں چلی آئی۔ حرین؟ پریسان میں تو کوئی نہیں تھا۔ کسی احساس سے اس نے یکدم نیچے دیکھا، وہ ٹانگوں میں سر دیے سسکیاں لیتے رو رہی تھی۔ حور؟ وہ دھڑکتے دل سے زمین پر بیٹھی۔ اس نے چہرے پر موتی سجائے سر اٹھایا۔ اس کی منگنی ہو گئی ہے لولو؟ حور میں مزمل سے ملی ہوں، وہ ایسا نہیں جیسا تم، وہ بوکھلاہٹ سے بولی تھی۔ چپ چپ، ایک دم چپ، نام نہیں لینا اس گھٹیا آدمی کا، وہ چلاتے ہوئے اٹھی اور ایک دم پیچھے ہوئی۔ اور میں اس سے ملی تھی، وہ بھی اٹھی۔ ملی تو میں کیا کروں؟ ہاں کیا کروں؟ وہ لہجے میں انتہا کی نفرت لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہاتھ دکھاتے اس کے ذرا قریب آئی۔ حرین آرام سے، آرام سے۔ کیوں آرام سے؟ کیوں؟ ہاں ملی تو میں کیا کروں، میرا پوچھا اس نے؟ حور، اور وہ کچھ بول نہیں پائی۔ نہیں پوچھا نا، اس کا سوال اسے تیر کی طرح چبھا تھا۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اس کی آواز کب کب آ رہی تھی۔ عائزہ نے کہا ہے۔ حور مزمل، پھر نام لے رہی ہو اس کا؟
جاؤ یہاں سے جاؤ، اس نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا، باہر جاؤ سب جاؤ، اس انسان سے جڑی ہر چیز جائے۔ حور میری بات سنو، اس نے اسے کمرے سے باہر نکالتے دھکا دیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اور یہ ہوا تھا اس کے منہ پر دروازہ بند۔ سامنے انمتا فرحانہ سے یوں دیکھ کر شرمندہ رہ گئی تھی۔ لولو بیٹا، حور پاگل ہو گئی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ آپ پلیز اسے کچھ مت کہیں، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی ہوئی ہے؟ پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس طرح کمرے سے باہر نکالے، فرحانہ شدید خفگی سے کہہ رہی تھی۔ انمتا ڈور ناب زور زور سے گھمانے لگی۔ حور دروازہ کھولو کھولو، مگر اندر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ پلیز جائیں، میں دیکھ لوں گی اسے۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، اللہ۔ انمتا پلیز آنٹی کو بٹھاؤ۔ وہ اسے لاؤنج میں لے کر جانے لگی۔ اس نے ان کے جاتے ہی دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حور بات سنو۔ حور مزمل میرا اس سمت سے بھی دروازہ کھٹکا تھا۔ مت مت نام لو اس کا۔ وہ دروازے پر ہلکے ہلکے مکے رسید کرتی تھی۔ بہت بہت برا ہے وہ، بچوں کی طرح بلبلائی۔ وہ ایسے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ وہ بہت بہت برا ہے وہ۔ اگر وہ برا ہے تو کوئی اچھا نہیں ہے حور۔ دروازے کے اس پار بھی آنسو تھے اور اس پار بھی۔ پلیز لولو لیو۔ وہ تھک کر آنسو صاف کرتے اٹھی۔ مزمل نے تو حور کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، لیکن کیوں؟ اور عائزہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ تو ہماری دوست ہے۔ مزمل بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کون بتائے اسے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ وہ پریشان میں دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پاس پڑا موبائل پکڑا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اب صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ اس نے یکایک آنکھیں کھولی اور چھت کی سمت دیکھا۔ شاید اللہ، شاید۔ آنکھوں میں امید اور دل میں شدید درد تھا۔ حور کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ حور۔ ادھر انمتا زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ میں تو اپنا اضطراب کھولتی ہوں صرف اللہ کے آگے، اور مانگتی ہوں مدد صرف اللہ سے۔ اس نے پاس پڑا موبائل پکڑا اور یوں ہی تر چہرے سے قرآن ایپ کھولا۔ پھر جب پہنچا خوشخبری والا، خوشخبری؟ اس نے آنسوؤں سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر جب پہنچا خوشخبری والا، ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر، پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا۔ بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اس نے کرب سے چھت پر دیکھا۔ میرے لیے کوئی خوشخبری ہے کیا؟ وہ پھر سے پڑھنے لگی۔ بولے اے باپ بخشو ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے چوکنے والے۔ کہا دم لو، بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ آیت نمبر 98۔ کیسے کیسے اپنے اور حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا تھا؟ کیسے؟ کیا کوئی اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اس نے آنسو پونچھتے قرآن بند کیا۔ یہ مقدس کتاب مجھ جیسی گنہگار کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ اختتام میرا نہیں ہے، یہ اختتام فیری ٹیل جیسا نہیں ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ مٹھی میں بند اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے غصے سے بنا دیکھے موبائل دیوار پر دے مارا اور وہ بکھر کر زمین پر گرا۔ آج اس نے یہ حرکت 4 سال بعد دہرائی تھی۔ ساری رات وہ کمرہ بند رہا۔ انمتا، فرحانہ، سفیان صاحب نے سب نے اسے بلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ نیند تو آنے سے رہی، آنکھوں میں صرف آنسو اور ایک احساس اسے کھاتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ اس کا نہیں، اب وہ اس کا نہیں۔ صبح اسکول کے لیے وہ گھر سے جلدی نکل گئی تھی۔ دوپہر کو وہ تھکی ہاری گھر لوٹی، لاؤنج میں چلی آئی۔ فرحانہ انمتا کو کوئی عورت البم سے تصویریں دکھا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حور بیٹا۔ انمتا اسے دیکھتے ہی چہکی۔ حور تمہارا 2 گھروں سے رشتہ آیا ہے، میری شرط یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے نقاب کے رشتے اس عورت کو ایک کڑی نگاہ سے دیکھا۔ ہاں ہاں حور بیٹا، میں نے بتا دیا تھا ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، امی آپ دیکھ لیں۔ اور وہ یہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گئی۔ تبھی انمتا کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے البم فرحانہ کو پکڑاتے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر دیکھتے مسکرائی۔ لولو کی کال؟ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو لولو۔ اور وہ بنا سلام دعا کیے جھٹ سے بولی، حورین کیسی ہے؟ وہ ذرا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، گھر آ گئی؟ منہ ٹھیک ہے اب اس کا؟ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں آ گئی ہے، اور ہاں ہو گیا ہے، اور اس نے تو رشتے کے لیے ہاں بھی کر دی ہے۔ اس کے تو اتنے اچھے گھروں سے رشتے آئے ہوئے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے یہ کٹا تھا رابطہ۔ ہیلو ہیلو لولو۔ ادھر وہ لان میں چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا پاک محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوا اس کے ساتھ یہ سب؟ کیوں اللہ تعالیٰ؟ وہ کندھے پر پرس لٹکائے
लाउंज में चली आ रही थी। अनमता चलो तैयार हो जाओ, उन्हें लूलू से मिलने एयरपोर्ट जाना था। अनमता फरहाना अब भी तस्वीरें ही देख रही थी। और बेटा आओ तस्वीर तो देख लो। फरहाना का चेहरा खुशी से जगमगाता था। अनमता मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, और वो बाहर को निकल गई। इसने गाड़ी स्टार्ट की। अनमता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अपने होने वाले शौहर का नाम तो पूछ लो। बको मत, इसने खफगी से नाक से कोड़ी। फाइन, और इसने बैठकर जोर से दरवाजा बंद किया। वो एयरपोर्ट आ चुकी थी। वो चलते चलते इसे तलाश कर रही थी। तभी अनमता ने नजर घुमाई। कहाँ है वो रही। और वो ये कहते जरा आगे बढ़ी। वो भी इसके पीछे चली आई। हुरैन ने इसे गले लगाया। आई एम सॉरी लुलू। दोनों की आंखों में एक मर्तबा फिर से आंसू थे। कोई बात नहीं हूर, अब इसने इतना बड़ा कदम उठाया ही था तो फिर इसको भी कुछ ना कुछ बताना मुनासिब समझा था। आयजा किधर है। वो बस अभी अभी गई है, जरा जल्दी में थी। हुरैन को कुछ ना बताने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि आयजा ने इसे भी वही सब कुछ बताया था जो उसने हुरैन को बताया था। और लुलू ने आंखें बंद करके खून के बजाय दोस्ती को चुना था। वो दोनों से मिलकर जा चुकी थी, मगर इसकी मुस्तरब निगाहें अब भी किसी को तलाश करती थीं। तभी वो दराज कद नौजवान गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े इनके करीब चला आ रहा था। वो बेख्तियार मुस्कुराई। वो जरा शर्मिंदा हुआ। सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। इसने गुलदस्ता बानों को पकड़ाया। अलबत्ता देख वो इसी को रहा था। इसने गहरी सांस ली। लूलू मुझे आपसे कुछ कहना है, वो उर्दू में बोला था। बानों को उर्दू समझ में नहीं आती थी। इसने इस तराबी से इन स्याह चमकती आंखों में देखा। जी लूलू, वो आप हो तो मेरी कज़न, लेकिन कैसे कहूँ, क्या कोई संगीन बात है। वो अचंभे से उन्हें देख रही थी। इसने एक मर्तबा फिर से गहरी सांस ली। लूलू मैं जब कहूँगा सिर्फ एक दफ़ा कहूँगा, और अगर आपका जवाब ना हुआ तो कुछ नहीं कहूँगा, और फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। वक्त हो रहा है लूलू। इसने बेचैनी से इसे देखा और बोली, अच्छा नानो, लूलू मुझसे शादी करोगी प्लीज़। वो सांस नहीं ले पा रही थी। हाशिर, वो मुश्किल बस यही कह पाई। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तब कभी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तब मैं इस पोजीशन में नहीं था। ऊपर से मेरी पढ़ाई अलग थी, इसलिए मैंने कभी तुमसे तुम्हारा नंबर कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और इस काबिल हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूँ। तो मैं यहाँ हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ना मत कहना। और हाँ, मैं तुम्हारी नानों और अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी नहीं जाऊँगा। आई प्रॉमिस। सब कुछ दोनों ख़ानदानों की मर्ज़ी से होगा, बस ना मत कहना। मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। लुलू चलें, वो खांसी बेज़ारगी से बोली। चले नानू। और वो बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ी। वो क्या कहती, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो उदासी से उसे दूर जाता देख रहा था। लुलू पलटो ना, कुछ तो कह दो। और तभी उसने गर्दन मोड़ी। वो बर्फ़ का मुजस्मा हुआ। वो उसे ही देख रही थी। वो उसी के लिए पलटी थी। वो मुस्कुराई और उसने पलकों को जुम्बिश दी। वो एकदम उछला। ओह यस। उधर मौजूद हर किसी ने उसे किसी अजूबे की तरह देखा था। वो हंसते हुए बेआवाज बोली, पागल। वो भी बेआवाज बोला, था नहीं, हो गया हूँ। और वो सर झटक कर मुस्कुरा पड़ी। वो ड्राइव कर रही थी। हुर प्लीज मैकडोनल्ड खिला दो ना। मैकडोनल्ड यहाँ से दूर है, वो अस्पताल के पास पड़ता है, प्लीज ले जाओ ना। वो इल्तिजा करने लगी थी। जब से हुरैन का लाइसेंस बना था और इसकी नौकरी लगी थी, तब से अनमता की तो जैसे कोई लॉटरी ही निकल आई थी। वो आए दिन इससे ऐसी फरमाइशें किया करती थी। सुफियान साहब ने उसकी नौकरी के पैसों से कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। अलबत्ता उसे अपने नन्हे मोतियों पर खर्च करने की खुली इजाज़त थी। प्लीज़ प्लीज़, उसने बिना कुछ कहे गाड़ी मैकडोनल्ड के रास्ते मोड़ दी। और वो खुशी से चिल्लाई, यस मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड आकर वो बड़े मज़े से बैठी बर्गर खा रही थी और वो सर झटके किसी गहरी सोच में गुम दिखाई देती थी। हुरैन, आवाज़ पर इन दोनों ने नजरें उठाई और वो सांस नहीं ले सकी थी। वो हमजा था। सर के बाल और शेव बड़ी हुई थी। तुम? वो चुभती नजरों से उसे देख रही थी। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने उससे चुप रहने का इशारा किया। अन्नू खामोश। हुरैन प्लीज 5 मिनट। उसने सर को जुम्बिश देते उसे बैठने का इशारा किया। बैठो। थैंक्स। क्या कहना है? उसने गहरी सांस ली। हुर मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत नाइंसाफी कर दी थी तुम्हारे साथ। तुमने ठीक कहा था, तुम्हारा अल्लाह इंतकाम लेगा। तुमने ठीक कहा था। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरा बहनोई मेरी बहन पर शक करता है। बात तलाक तक पहुंच गई है। अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। उन्होंने मरियम की बहुत टेंशन ली है। उन्हें 2 मरतबा हार्ट अटैक आ चुका है। अब भी वो इसी अस्पताल में है। इसकी आंखों के आगे वो आईसीयू वाला मंजर छाया। मेरी बीवी मुझे मेरे बच्चे से भी मिलने नहीं देती। वो और मैं पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं। उसके सामने एक मंजर घूमा। अम्मी मेरी बात सुन ले। मुंह पर दरवाज़ा बंद, और इसने ज़ोर से आंखें मीच लीं। हमजा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, हाथ जोड़े। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनमता ने नाक सिकोड़ी। अच्छा है, तुम भी मर जाओ।
وہ بہتان تھا حور، وہ بہتان تھا۔ جو کیچڑ میں نے تم پر اچھالا تھا، آج اسی کیچڑ کی دھاگ میرے گھر کی عزت پر آ لگے ہیں۔ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ مجھے معاف کر دو حرین، مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ ماضی کی کڑوی کڑوی یادیں تازہ ہونے لگی تھیں۔ ایک روز وہ تھا، وہ اس کے آگے منتیں کرتی تھی۔ ایک روز یہ آیا تھا کہ وہ اس کے آگے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر تمہید باندھی، کہہ چکے، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے بد دعا کیا کرتی تھی، پر پھر میں تمہارے لیے دعا کرنے لگی۔ نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی انصاف، اب کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اپنے رب کو پا لیا تھا۔ تو کیا ہوا جو بے نیازی میں نے تمہارے سبب سیکھی، مگر پھر تمہارے ہی سبب عاجزی بھی تو سیکھی۔ تو کیا ہوا جو میں نے تمہارے سبب اپنے خاندان سے دور چلی گئی، مگر پھر تمہارے سبب ہی تو میں ان کے قریب بھی آئی تھی۔ میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ انمتا خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا پاگل ہو گئی ہے یہ مجنون؟ زندگی میں انسان کو ایک دھکا ضرور لگنا چاہیے جب وہ خود کو بہترین سمجھنے لگے، غرور کرنے لگے۔ مجھے بھی لگا، میں تکبر کرنے لگی تھی، سب کو کمتر سمجھنے لگی تھی۔ مجھے میرے رب نے آسمان کی بلندی پر لے جا کر زمین پر گرا دیا اور یہ احساس دلایا کہ بتاؤ کون ہے تمہارے لیے مخلص، وہ یا میں؟ مجھے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے حمزہ، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیسے معاف کر دیا تھا، آج سمجھ میں آئی انہوں نے انہیں کیسے معاف کر دیا تھا۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ جانتے ہو دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ لے رہی تھی۔ وہ بے بسی سے مسکرا دیا۔ حور تم میری بہت اچھی دوست تھی، کیا ہم پھر سے دوست بن سکتے ہیں؟ ڈونٹ ڈونٹ حمزہ، ڈونٹ۔ معاف کرنا آسان ہے لیکن بھلانا مشکل، وہ چبا چبا کر بولی تھی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ پیچھے کرسی کھینچ کر اٹھی۔ علی ابن طالب نے فرمایا ہے، آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے، اور حرین سفیان بے وقوف نہیں ہے مسٹر حمزہ خلیل۔ ویل ڈن مس سفیان۔ انمتا ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کیا کمال کی ہے حور، ول یو پلیز شٹ اپ؟ اچھا، مگر انمتا اور دم لے لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ حور ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، پر کوئی فضول بات نہیں۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی جو حمزہ کے ساتھ ہوا؟ اس نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی خلق کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، مگر ادھر کسی سے نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ شخص اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے دل میں بھی اپنے خلق کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر نفرت، بدلہ اور انتقام جیسے الفاظ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ انتقام وہ لیتا ہے جو اپنے نقصان میں درد کو نفرت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ مجھے انتقام نہیں لینا، خوش ہوں، مجھے میرے نقصان نے بدلے میں بہت کچھ دیا ہے۔ میرے لیے نقصان گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ فائدے کا سودا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے تھوڑی پر ناخن رگڑا۔ اوہ، تو یعنی تمہارے دل میں حمزہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے؟ اسے غصہ چڑھا۔ جب کرو گی الٹی بات کرو گی، میرا مطلب ہے انسانیت کا احساس۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو بھی ان کے ساتھ ہوا، بالکل ٹھیک ہوا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ وہ سالمیاں واپس آ گئی تھیں۔ اسے ڈور ناب گھمایا اور باہر کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دونوں راہداری سے گزرتے لاؤنج میں چلی آئیں۔ لاؤنج میں فرحانہ سفیان صاحب بیٹھے انہی کے منتظر تھے۔ فرحانہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں۔ حرین، ہمیں تو لڑکا بہت پسند ہے اور انہیں تمہارے پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انمتا نے گلے سے مفلر اچکایا۔ آخر چوز کس نے کیا ہے؟ حرین بچے تصویر تو دیکھ لو، وہ لوگ کل آ رہے ہیں۔ وہ ٹوٹے دل سے سب کچھ رو رہی تھی۔ انمتا نے جھٹ سے اس کی تصویر پکڑی اور وہ چہک کر اس کے قریب آئے۔ حرین دیکھو تو صحیح۔ اس نے تصویر پیچھے کی۔ پلیز نہیں یار، حور دیکھو تو۔ اچھا، اس نے بھوجل دل اور بیزارگی سے تصویر پر دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور وہ لاؤنج سے نکلنے لگی۔ انمتا اچھل کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ کیسا لگا پھر حور؟ جواب میں بھی کی آواز میں بولی۔ ابو آپ ہاں کر دیں۔ لڑکے والوں کو کافی جلدی تھی، اس لیے آج سے ٹھیک 15 دن بعد اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ پرستان میں لال رنگ کی چنری کے سائے تلے بیٹھی تھی۔ لولو انمتا اس کے قریب کھڑی تھی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کانوں میں ایک آواز گونجی، کویت بہت چھوٹا ہے، پھر ملیں گے۔ قبول ہے۔ 1 سال بعد وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ میں ملبوس ہادی کے سنگ سمندر کنارے ٹہل رہا تھا۔ 14 فروری کی سرد شام انتہا کی سرد لگتی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یار ہادی، وقت کیسے گزر جاتا ہے نا؟ ہاں، تبھی اسے پیر پر کچھ لگا اور اس نے فوراً سے دیکھا تو پانی سے بھیگا سیپ اس کے پاؤں تلے دبا تھا۔ اس نے جھک کر وہ سیپ اٹھایا۔ سیپ؟ ہادی ذرا محظوظ ہوا۔
دیکھو تو موتی ہی نہ نکل آئے۔ میری قسمت میں موتی، اور اس نے اداسی سے سر جھٹکا۔ باب نمبر 10 مکتوب۔ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ دل دھڑکتا نہیں ٹپکتا ہے، کل جو خواہش تھی آبلہ ہے مجھے۔ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ کوہ کن ہو کے کیس ہو کے فراز، سب میں ایک شخص ہی ملا ہے مجھے۔ وہ سیاہ میکسی میں ملبوس، ریشمی بھورے بال کمر پر گرائے، لاؤنج میں انمتا سے بھاگ رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی لگتی تھی جیسے اپنی شادی سے پہلے لگا کرتی تھی۔ انمتا نہیں نہیں میری ویڈیو نہیں، وہ ہاتھ میں ویڈیو کیم پکڑے اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ تو مسز ہورین، شادی سے 1 سال پورے ہو جانے پر آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ بہت اچھا، بس میری ویڈیو مت بناؤ۔ وہ پریشان کو لپکی۔ سلام ہے اس عظیم بندے کو جس نے ان کے ساتھ پورا 1 سال گزار لیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ انو نو، وہ پلنگ پر چڑھی۔ تبھی فرحانہ ڈوئی پکڑے دروازے پر آئی۔ انمتا مار کھاؤ گی مجھ سے، گر ور گئی تو مسئلہ ہو جائے گا نا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہو نیچے اترو۔ وہ بڑی احتیاط سے نیچے اتر آئی۔ اس نے کیمرہ اس کی طرف موڑا۔ تو جی مسز سفیان، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بے اختیار مسکرائے۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، نانی بننے والی ہوں، بیٹا انجینئر بن گیا ہے، اور دوسری بیٹی کا اتنے اچھے گھر نکاح ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے کچن کو چل دیں اور وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ تو کیا وہ اسے بھول چکی تھی؟ وقت نے شاید سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ کون بتائے کیا کچھ بدلا تھا؟ کون بتائے؟ لیکن کون بتائے؟ اب انمتا سرخ سفید غبارے پھلا کر ڈائننگ ٹیبل پر چپکا رہی تھی۔ وہ ادھر ہی کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کب تک آئے گا کیک؟ اوکے۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلا۔ کوئی نوجوان دھیرے دھیرے اندر چلا آیا اور وہ حرین کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ ہیپی اینیورسری مسز مزمل۔ وہ جھٹ سے پلٹی۔ ہیپی اینیورسری ٹو یو ٹو مسٹر مزمل۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو بھول جاتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخری غبارہ لگا کر ان کے قریب آئی۔ ہیپی اینیورسری مزمل بھائی۔ تھینک یو انا۔ انا اسے ہادی بلایا کرتا تھا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے سب بھی اسے انا بلانے لگے تھے۔ انمتا ابو کے لیے سلاد بناؤ۔ فرحانہ لاؤنج میں ٹرے لیے چلی آئیں اور وہ اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ ارے مزمل بیٹا آ گئے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جی آنٹی۔ فرحانہ کچن میں مصروف ہو گئی تھی۔ انمتا ان کے ساتھ بیٹھی سلاد بنا رہی تھی۔ حرین نے خفگی سے اس سے ٹرے لی۔ چھوڑو تم سے نہیں ہوگا پھوہڑ۔ اس نے بھی جھٹ سے چھری پکڑائی۔ لو تم ہی کر لو، صبح سے لگی ہوں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھتے محظوظ ہوا۔ انا تمہیں پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ کب؟ وہ کھٹاکھٹ بولی۔ جب پھوہڑ کو پھوڑا ہونے کا تانا دے۔ مزمل، اس نے غصے سے اسے چھری دکھائی۔ انمتا ہنسنے لگی۔ اس نے حرین کے سرخ چہرے کو دیکھتے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگی، مزمل بھائی پلیز آج کچھ عرض تو کریں، آخر آج آپ کی شادی کی سالگرہ ہے۔ وہ سوچنے لگا۔ تو عرض کیا ہے؟ ارشاد وہ بھی شکل بگاڑے بولی۔ ارشاد اپنی زوجہ کے تعارف میں سناتا ہوں آپ کو کچھ۔ دل سے ان کا متعارف ہوں، زبانی ہی نہیں۔ وہ کاٹتے رکی اور ہلکا سا مسکرائی۔ اپنی زوجہ کے تعارف میں سناتا ہوں آپ کو کچھ، دل سے ان کا متعارف ہوں، زبانی ہی نہیں۔ اوہو، کھانا بھی اچھا بناتی ہے میری بیگم، مگر منہ بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ وہ سرخ ہوتے ہوئے اٹھی۔ مزمل میں جا رہی ہوں، اور وہ غصے سے لاؤں سے نکل گئی۔ ویسے اچھی لگ رہی ہے نا میری بہن؟ وہ چہکی تھی۔ یار بھائی آپ تعریف کرنے میں اتنے کنجوس کیوں ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ دیکھو انا، اگر میں نے اس کی آج تعریف کی تو وہ کہے گی کہ آج ہی لگ رہی ہوں، پہلے تو نہیں لگتی نا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اور یہی تو عادت ہوتی ہے تم لڑکیوں کی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ شادی کے کچھ ہی روز بعد وہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں آتے مسکرایا۔ نائس ڈریس۔ جواباً وہ خفگی سے بولی۔ بس ڈریس اچھا ہے نا؟ میں تو اچھی ہوں ہی نہیں، ہے نا؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ کہہ دو بس یہ اس کی بدقسمتی تھی، اور اس بات پر حرین کا موڈ پورا دن بگڑا رہا تھا۔ وہ ہر 2 منٹ بعد اسے دیکھ کر ناک سکوڑتی اور سیدھے منہ سے اس سے بات تک نہ کرتی۔ اس دن سے مزمل نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بولو تو مسئلہ، نہ بولو تو مسئلہ۔ اس سے اچھا ہے نہ ہی بولو، کم از کم اس سے وہ کوئی اور مطلب تو نہیں نکالے گی۔
وہ اس روز دعوت سے حاشر کو چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگا کہ تبھی کچن سے آواز آئی، مزمل، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ اس نے خفگی سے ہاتھ جلایا، خلی ولی، مجھے نہیں دیکھنی۔ اب مزمل جب سب کو یہی کہہ چکا تھا کہ اس کے سامنے اس لڑکی کا نام نہ لیا جائے، تو مہک نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا اور رشتے والی کو اگلی صبح ہی بلا لیا تھا۔ مہک نے لاؤنج میں آ کر میز سے تصویر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، دیکھو تو۔ وہ تصویر پکڑ کر پھاڑتے پھاڑتے رکا، ایونو حسنا۔ وہ کچن کو مڑ گئی۔ وہی بادامی بنفشی آنکھیں تھیں جنہیں اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ آنکھوں سے اب اس کی نظر چہرے پر گئی۔ وہ اس کی جزیرہ فلیکا پر لی گئی تصویر تھی۔ گھمنڈی لڑکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جھرجھری لی۔ اس نے آنکھوں کے قریب ہاتھ رکھا۔ وہ وہی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہی تھی۔ وہ فوراً سے تصویر پکڑے کچن کو لپکا۔ وہ برتن دھونے لگی تھی۔ امی، پیاری ہے نا؟ ہاں امی، آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ لو، وہ خفگی سے اس کے قریب آئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ امی، اس کا نام کیا ہے؟ امی کہہ دیں یہ حور ہے، حورین، حورین سفیان۔ 101 دفعہ لعنت تم پر مزمل فرقان، وہ حور نہیں حورین تھی۔ حور حور کرتے ڈھونڈ رہے تھے تو حورین کیسے ملتی؟ لیکن ایک بات ہے بیٹا، وہ گڑبڑائی۔ کیا؟ یہ اس کی پرانی تصویر ہے اور اب یہ امی کہہ دیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، پردہ کرتی ہے۔ اس کا دل خوشی سے کھلکھلا اٹھا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیتے سے گول گول گھمانے لگا۔ او امی، امی وہی ہے۔ مزمل، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ ہٹایا اور چکراتے سر سے سیدھی ہوئی۔ مزمل، کیا کرتے ہو بیٹا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امی یہی تو ہے حور۔ کیا سچ؟ وہ یک دم چونکی تھی۔ جی امی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے اچانک یاد آیا، لیکن بیٹا وہ نکاح والی خبر؟ جھوٹ بلوایا ہوگا اپنی سہیلی سے۔ ہوں، چھوڑے نا امی، کیا میں اس کی آواز سن سکتا ہوں؟ بس مجھے اس کی آواز سنوا دے، پھر میری طرف سے رشتہ ڈن۔ بیٹا آواز کو چھوڑو، ہم پرسوں ہی چلتے ہیں ان کی طرف۔ اوکے ڈن امی۔ اور وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ وہ احمدی پارک میں ہادی شیر خان کو بتانے چلا آیا۔ اس نے اسے دور سے آواز لگائی، ہادی۔ اس نے کان سے موبائل ہٹایا اور اس کے قریب چلا آیا۔ مبروک، مجھے ابھی آنٹی نے بتایا تم نے ہاں کر دی۔ اچھا کیا، وہ تھا ہی رانگ نمبر۔ ہاں، وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرایا، وہ رانگ نمبر نہیں، رائٹ نمبر ہے اور رائٹ ٹائم پر لگا ہے۔ تمہیں امی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی ہی کال آئی اور تم آ گئے۔ اس کا نام حورین ہے، حورین سفیان۔ وہ ہم جب جزیرے پر نہیں گئے تھے، وہاں جو لڑکی بچے سے برتن خریدنے سے منع کر رہی تھی، وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ سوچنے دو مزمل، تمہیں واقعی لگتا وہ وہی ہے؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں ہاں وہی ہے۔ شیر خان اور ہادی کی تو اسے یوں ہنسا مسکراتا دیکھ کر خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ تو کیا ہوا جو نومبر میں اس سے اپنوں کو کھویا ہے، آج اسی نومبر کی آخری شب نے جاتے جاتے اسے اس کے اپنوں سے ملوا بھی تو دیا تھا، وہ اپنے جو تعمر اس کے ساتھ رہنے والے تھے۔ بدر کی بھی انہی دنوں شادی تھی۔ وہ انہیں شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ شیر خان، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ شیر خان کی کل کی فلائٹ تھی۔ تم کو بھی مبارک ہو۔ تبھی ہادی محسوس ہوتے ہوئے بولا، اسے بھی دے دو۔ مزمل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا، وہ بے اختیار مسکرایا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ تمہارے شہر کی ہے۔ کیا نام ہے؟ شیر خان جھٹ سے بولا، حورین سفیان۔ بدر ایک سیکنڈ کے لیے تو سانس ہی نہیں لے سکا تھا۔ مزمل، کیا یہ لو میرج ہے؟ اس نے ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو تم اس لڑکی کے ساتھ؟ مزمل، وہ خاصا کنفیوز لگتا تھا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ سے اسے دیکھا۔ جو بات ہے صاف صاف کہو۔ اسے خوف سے گلے سے تھوک نکلا۔ مزمل، یہ وہی لڑکی ہے جسے ہم نکالنے گئے تھے، حمزہ کی ایکس فیونسی۔ وہ تینوں یکایک برف ہوئے، بالکل برف۔ مزمل، وہ لڑکی اچھی ہے لیکن یار اس لڑکی… ہادی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو اور چلو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ برف کا پتلا بنے شوق تھا، ایک دم شوق۔ وہ یقین نہیں کر پایا تھا وہ لڑکی جس کی مدد کے لیے وہ بدر سے لڑ پڑا تھا، بدو سے لڑ پڑا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تھی، وہ لڑکی اس روز اس کمرے میں بند تھی۔ کیوں اس کے اپنوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا؟ کیوں وہ جن سے محبت کیا کرتا تھا انہیں ہی اذیت دی جاتی تھی؟ کیوں وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا؟ وہ خاندان جو آج سے 4 سال قبل مشکل میں تھا، وہ اس لڑکی کا خاندان تھا۔ وہ جس لڑکی کے لیے حمزہ سے لڑا تھا وہ اس کی حورین تھی، وہ حورین جسے وہ 1 سال سے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہا تھا وہ ابھی ہی حمزہ کی جان لے لیتا، مگر اطمینان بھی ہوا تھا کہ آخر وہ انجانے میں ہی صحیح اس کے ساتھ کھڑا تو تھا، اس کے لیے تھا تو صحیح۔ یار منگنی ٹوٹی ہے اس لڑکی کی۔ خبردار ہمارا بابی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولی، تمہارا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کرے گی۔ وہ برف بنے وہیں بیٹھا تھا۔ وہ کیا کہتا، وہ کیا سنتا، وہ کیا سمجھتا؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہادی شیر خان نے اس کی خوب اچھی طرح کلاس
لے کر اسے بھگایا اور اب اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ مزمل تم فکر نہیں کرو، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ تینوں ہی کافی وسیع اور مثبت سوچ رکھنے والے نوجوان تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر گہری سانس لی۔ جو تھا وہ مجھے قبول ہے، اس کا ماضی بھی، اس کا حال بھی اور اس کا مستقبل بھی۔ جو اللہ نے چاہا تو وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ ان سب باتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو عزت نہیں کر سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کا پہلا قرینہ عزت ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے اس کی عزت کریں۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی خوبصورت ہے تو تبھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی سے دل کی پاکیزگی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور ان کی دل سے قدر کرتے ہیں تب خوبصورتی محبت کرنے کے لیے ایک بہت ہی مصنوعی چیز ہو جاتی ہے۔ اگلے روز شام کو وہ جب گھر لوٹی تو لاؤنج میں فرحانہ سفیان صاحب بیٹھے انہی کے منتظر تھے۔ فرحانہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ حورین، ہمیں تو لڑکا بہت پسند ہے اور انہیں تمہارے پردے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ انمتا نے گلے سے مفلر اچکایا۔ آخر چوز کس نے کیا ہے؟ حورین بچے تصویر تو دیکھ لو، وہ لوگ کل آ رہے ہیں۔ وہ ٹوٹے دل سے سب کچھ سن رہی تھی۔ انمتا نے جھٹ سے ان کی تصویر پکڑی اور چہک کر اس کے قریب آئی۔ حورین دیکھو تو صحیح، اس نے تصویر پیچھے کی۔ پلیز نہیں یار، وہ دیکھو تو۔ اچھا، اس نے بوجھل دل اور بیزارگی سے تصویر پر دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ وہ وہی نوجوان تھا، وہ وہی تھا، وہ مزمل فرقان تھا جسے اس نے بڑے پیار سے اپنے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ ہے تمہارے لیے خوشخبری۔ اس کے کانوں میں اس کے پوچھے سوال کا جواب گونجا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے تو بالآخر آ پہنچا تھا خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ وہ فوراً لاؤنج سے نکلنے لگی۔ انمتا اچھل کر ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیسا لگا پھر حور؟ جواباً وہ بھیگی آواز میں بولی۔ ابو آپ ہاں کر دیں۔ وہ راہداری میں سن ہوتے پیروں سے چلتی جا رہی تھی۔ مزمل نے یہ سب کیوں کیا؟ اگر وہ مجھے جانتا تھا تو کیوں؟ اس نے پریشان میں آتے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگاتے زمین پر بیٹھی۔ اس کا دل اسے کوستا تھا۔ تم نے اپنی اسی قسمت کو کتنی مرتبہ کوسا تھا نا؟ تم نے اپنی اسی قسمت کے سبب اپنے رب کی کتنی مرتبہ ناشکری کی تھی نا؟ لو اپنے رب کی طرف سے اب یہ صلہ، اور نہیں رکھتا وہ خود پر کسی بھی قسم کا کوئی احسان، اور دیتا ہے اس سے کئی درجے گنا جتنا تم اس کی راہ میں دیتے ہو۔ یہ اس کے رب کا داؤ تھا، بھلا کیسے خالی جاتا؟ وہ زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ اس سے دستبردار ہو چکی تھی۔ اس نے فجر میں رو رو کر اسے اپنے رب کے آگے قربان کیا تھا۔ اس نے اپنے رب کی رضا کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگ چکا تھا مگر وہ کہتی چلی جا رہی تھی، کیا سجدہ کافی ہے شکر کے لیے؟ کیا سجدہ کافی ہے؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جھٹ سے اٹھی، اس نے آنسو پونچھے اور دروازہ کھولا۔ اب وہ فوراً سے الماری کے پٹ کھولنے لگی۔ انمتا نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا۔ اپنے آنسو مت چھپاؤ۔ اس نے الماری کے پٹ بند کیے اور ہنس پڑی۔ میں کیوں روں گی؟ کیونکہ جب لب والا بندہ اریج میں مل جائے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ انو، وہ اب کیا کہتی؟ بیٹھو حور بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے پلنگ پر اس کے روبرو بیٹھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج سے 1 سال پہلے جب مزمل کو بدو نے مارا تھا تو اس صبح میری آنکھ لگ گئی تھی اور تم نے میرے لیپ ٹاپ سے وہ اسٹیٹس پڑھا تھا۔ تمہارے بھاگتے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور پھر میں نے بھی وہ اسٹیٹس پڑھا تھا۔ میں تمہارے پیچھے بھی آئی تھی، سوچا تمہیں چپ کرواؤں، لیکن پھر سوچا تم نے کون سا مجھے کچھ بتانا ہے۔ میں نے کمرے سے چوری تمہیں اس کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج تک تم کبھی ایسے کسی کے لیے نہیں روئی، وہ بھی کسی غیر کے لیے؟ ہاں بالکل بھی نہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں وہ تمام اشعار تمہارے لیے تھے، اور جب ہم وفرا گئے تھے اور تم جھولے میں بیٹھی تھی تو میرے جانے کے بعد وہ وہاں آیا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ منانے آنے لگی تھی لیکن میں نے مزمل کو دیکھا تو رک گئی۔ ویسے بھی میری باتوں سے زیادہ اثر تو شاید تمہیں اس کی باتوں کا ہوتا ہے نا۔ سوچا تھا تم بتاؤ گی پر تم نے مجھے نہیں بتایا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی پر اس نے تمہیں کھانے کی پلیٹ دی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ وہ بہن جو تمہارے لیے ہر کسی سے لڑ سکتی ہے تو وہ کیسے تمہیں بھول جائے گی؟ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ویڈیو 360 مال کی تمہاری اور اس کی تھی، اور وہ سالگرہ کا میسج اور معافی بھی تمہارے لیے تھی۔ پھر کل جب تم لولو سے لڑ رہی تھی تب بھی میں نے تمہاری باتیں سننی تھی، لیکن تم نے تب بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم نے مجھے اور عارف کو ہمیشہ نصیحت کی کہ اپنے گھر والوں سے کچھ نہیں چھپانا، لیکن خود تمہیں ہمیشہ ہم سب سے سب کچھ چھپاتی رہی۔ میں نے عارف نے تمہیں ایک ایک بات بتائی مگر تم نے کیا کیا؟ عارف دور رہ کر بھی ہم سے دور نہیں ہوا جتنا پاس رہ کر تم مجھ سے دور ہو گئیں۔ وہ دونوں آنکھیں مکمل طور پر بھیگ چکی تھیں۔